السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ. اچھا. ہم لوگ کل پڑھے تھے غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تو اب ویسے تو میں ہر سیشن کے شروع میں ایک ڈیٹیل ریکیپ دے دیتی ہوں تاکہ کل اس کے سارے مین پوائنٹ ڈسکس کر لیے جائیں، لیکن کیونکہ آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ ہم کوشش کریں گے سورہ انفال جتنی زیادہ پڑھ سکیں، کیونکہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کا تبصرہ. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں، پھر کوشش کریں گے کہ سورہ انفال اگر آج پوری کور ہو جائے، نہیں تو پھر آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو ریکیپ بھی پھر اس کا میں انشاءاللہ کر ہی دوں گی. قرآن کا تبصرہ یہاں سے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو انمیوٹ کریے گا. کوئی بھی پارٹیسپینٹ ریڈ کرنا چاہے نا تو وہ ریڈ کر سکتے ہیں ایک ایک پیراگراف، اور ساتھ میں پھر میں یا پھر جو بھی ہمارے ساتھ اور پارٹیسپینٹس ہیں کوئی بھی اس پیراگراف کو ایکسپلین کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جی سسٹر فرحان، آپ ریڈ کرنا چاہیں گے؟ السلام. آپ کی جی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اچھا، میں نے دراصل یہ مے بی ہینڈز فری کی وجہ سے آپ اگر اس کو جی remove کریں. ہینڈز فری ہٹا دیتی ہوں. جی کا تفسیر میں جی پیج نمبر 315 سے اسٹارٹ جی کر جی رہی بالکل. یہ لاسٹ پیراگراف، ایک ایک ہوں. پیراگراف ہم پڑھتے جائیں گے، اس کو تھوڑا تھوڑا سا مل کے ڈسکس کر لیں گے. صحیح. اسی غزوے کے تعلق سے سورہ انفال نازل ہوئی، جو در حقیقت اس غزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے. اگر یہ تعبیر صحیح ہو اور یہ تبصرہ بادشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جداگانہ ہے، تو اس تبصرے کی چند باتیں مختصراً اس میں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کوتاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف دلائی ہے جس میں ان کی فی جملہ باقی ان میں کمزوریاں جو رہ گئی تھیں، اور جن میں سے بعض کا اظہار اس موقع پر ہو گیا تھا. اس توجہ دہانی کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک صاف کر کے کامل ترین ایمان والے بن جائیں. اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ ایک ایک پیراگراف تھوڑا سا نا ایزی ورڈ میں ایکسپلین کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تاکہ سب لوگ ٹھیک ہے. ساتھ رہیں. اچھا، اس میں انہوں نے نا یہ آپ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، آپ بتاتے ہیں. چلیے مل کے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پہلی چیز سے بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تبصرہ ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو بھی ایکسپلینیشن دی ہیں وہ ساری غزوہ بدر کی وہ سورۃ الانفال میں ہمیں بہت ڈیٹیل میں ملتی ہے نا. تو اس لیے یہاں پہ جو ٹرم یوز ہے خدائی تبصرہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ پورا اس کے اندر آیا ہے، اور اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جن میں سے فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں تھیں نا، ٹھیک ہے، بے شک بہت بہترین لوگ تھے، بہت قربانیاں دینے والے تھے، بہت اچھے اخلاق کے تھے، لیکن جو وہی والی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ کمزوریاں کوتاہیاں انسان کے اندر ہوتی ہے نا، انسان کو ان کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسی طرح صحابہ کرام کے اندر جو بھی کوتاہیاں اور اخلاقی کمزوریاں جو بھی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مینشن کی سورۃ الانفال میں، ان کی طرف مسلمانوں کی جو ہے توجہ دلائی. ٹھیک ہے، اور تاکہ مسلمان اس کے اوپر ورک کریں اور آگے وہ اور بہتر سے بہترین بنتے چلے جائیں. یہ بتایا گیا ہے. اگر اس پیراگراف میں نے کوئی بات مس کی ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہو تو کوئی بھی کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی سسٹر فرحان، نیکسٹ پیراگراف پہ چلتے ہیں. فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کا ذکر آواز آپ کی پھر فرمایا. سے نا تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے، دب رہی ہے کچھ. اچھا، اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کا ذکر فرمایا. اس کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت و بصالت کی فریب میں نہ آ جائیں، جس کے نتیجے میں مزاج اور طباع پر غرور و تکبر کا تسلط ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیش کریں. پھر ان اچھا، اس میں جی اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم نے یاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی باقاعدہ مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ فرشتے بھی نازل ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اس جنگ میں حصہ لیا تھا. تو جو ہے اس میں بتایا گیا کہ مسلمان جو ہے اپنی شجاعت کے اوپر مطلب تکبر نہ کرنے لگ جائے. شجاعت کو ڈیٹیل میں بتائیں.
अच्छा, शुजात के ऊपर ना जो है मतलब कि तकब्बुर ना करने लग जाए कि भाई हम तो बड़े बहादुर थे, देखो भाई हम तो 313 लोग थे और आगे वो तो 1000 थे, यानी हमसे 3 गुना ज्यादा थे, फिर भी हमने जो है उनको चित कर दिया और हमें फतह हासिल हो गई। तो इसके ऊपर ना जो है ये अल्लाह ताला ने इसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई कि ये अल्लाह ताला की खास मदद आई थी कि जिसकी वजह से मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई। तो मुसलमानों के अंदर जरा सा भी ना किब्र का एलिमेंट, आप लोग को पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ना, अल्लाह ताला बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करते। तो ये मुसलमानों के अंदर बिल्कुल भी इस तरह का कोई गुरूर, कोई तकब्बुर ना आए कि हम इतने बहादुर थे, हमने ये स्ट्रैटेजी यूज की, हमने ये किया वो किया, जिसकी वजह से हमें जो है अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमा दी। तो ये वाली जरा सी भी बात ना मुसलमानों के अंदर ना आए, बल्कि वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें और उसके और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत, अताअत क्या लिखते हैं, केश रहें। कैश अटैच। अच्छा अच्छा, अताअत करते रहे, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं। फिर इन बुलंद अक़राज़ व अच्छा मक़ासिद का एक मिनट, सॉरी अच्छा यहाँ पे शुजात को डिटेल में सिस्टर फरजाना आप डिस्कस करना चाह रही हैं क्या? कोई भी इस तरह की बात है यहाँ पे आपके ज़हन में पॉइंट है या कुछ, तो किया जा सकता है बिल्कुल, आपने चैट में लिखा है। कोई भी अगर कुछ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, चलिए सही है, आगे चलते हैं। जी सिस्टर। फिर इन बुलंद अक़राज़ व मक़ासिद का ज़िक्र किया गया है जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफनाक और खूनरेज़ मार्के में कदम रखा था, और इसी ज़िम्न में उन अखलाक व औसाफ की निशानदही की गई है जो मार्कों में फ़तह का सबब बनते हैं। अच्छा, अब बताया फिर गया है कि जो मकसद थे ना, जिस वजह से जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि ये जंग एक तरह से जिस वजह से स्टार्ट हुई थी उसके रीजंस क्या थे, तो वो रीजंस डिस्कस हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा कि सबब क्या बना, हाँ ठीक है, मुसलमानों की फतह का वो डिस्कस हुए। मेन मेन पॉइंट्स इसमें बताएं, जब हम अभी सूरह अनफाल पढ़ेंगे ना उसमें ये सारे पॉइंट्स डिटेल में आएंगे। सिस्टर फरजाना आप जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा, जो लोग अभी रीड नहीं कर रहे प्लीज वो म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, एक सेकंड पहले ये चीज क्लियर कर लें, ये जो उन्होंने पूछा था ना कि शुजात को डिटेल में बताएं, इसका मीनिंग आप जानना चाह रही थी ना, तो शुजात का मतलब बहादुरी होता है, ठीक है। जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि मुसलमानों को अपनी बहादुरी के ऊपर ही सारा बोना हो कि भाई हम बहुत बहादुर थे, इस वजह से हम जीते हैं, तो ये वाली चीज मुसलमानों के अंदर ना आए, ठीक है ना। सही। चलिए। फिर मुशरिकीन व मुनाफिकीन को और यहूद और जंगी कैदियों को मुखातिब करके फसीह व बलीग नसीहत फरमाई गई है ताकि वो हक के सामने झुक जाएं और उसके पाबंद बन जाएं। इसके बाद अच्छा मुसलमानों को माली गनीमत के मामले में मुखातिब करते हुए उन्हें इस मसले के तमाम बुनियादी कवायद समझाए और बताए गए हैं। जी। अच्छा, इसमें अब जंगी कैदियों का बताया गया है कि जंगी कैदियों के हवाले से जो है कमात आए आगे थे, पढ़ूं? ठीक है। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हम्म, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी आवाज कट गई है क्या? मेरी आवाज आ रही है, आपको बता सकती हैं? जी। हम्म, जी आ रही है। अच्छा, प्लीज बाकी लोग म्यूट, मैं कर देती हूँ या तो म्यूट, कोई कुछ कहना चाह रहे तो अनम्यूट करिएगा, अदरवाइज प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखें। हम्म, अच्छा, फिर इसमें बताया गया कि माल गनीमत के हवाले से भी डिटेल में फिर अल्लाह ताला ने डिस्कशन किया यहाँ पे सूरतुल अनफाल में, और जो है उसके अलावा जंगी कैदियों के हवाले से भी, ठीक है। ये सब भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर इस मरहले पर इस्लामी दावत को जंग व सुलह के जिन कवानीन की ज़रूरत थी उनकी तोज़ी और मशरूयत बताई है ताकि मुसलमानों की जंग और अहले जाहिलियत की जंग में इम्तियाज़ कायम हो जाए और अखलाक व किरदार के मैदान में मुसलमानों को बरतरी हासिल रहे और दुनिया अच्छी तरह जान ले कि इस्लाम महज एक नज़रिया नहीं है बल्कि वो जिन उसूलों और ज़ाब्तों को दाई है उनके मुताबिक अपने मानने वालों की अमली तरबियत भी करता है। फिर इस्लामी हुकूमत के कवानीन की कई दिफात बयान की गई हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि इस्लामी हुकूमत के दायरे में बसने वाले मुसलमानों और इस दायरे से बाहर रहने वाले मुसलमानों में क्या फ़र्क है। चलिए सही है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, सूरत अनफाल ओपन कर लेते हैं, वरना फिर मे बी वो फिनिश ना हो पाए। मैं इसका तर्जुमा ओपन कर लेती हूँ, सूरत अनफाल। हम्म, एक से बस 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं इसकी शेयरिंग स्टॉप करूँ।
अच्छा, सूरत अल-इस्लाम 360 ऐप में मैंने ये ओपन कर लिया है। इसमें एक चीज मैं साथ साथ बताना चाह रही थी कि आप लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ ट्रांसलेशन अभी सामने आ रही है। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है, ये ऊपर राइट साइड पे सेटिंग्स का आइकन देख रहे हैं, इसके ऊपर प्रेस करेंगे ना, तो हम चाहें तो अरबिक को अलाउ कर दें, तो फिर अरबिक भी साथ में आएगी, ट्रांसलेशन भी। तो जिनको इस फीचर का नहीं पता था उनको मैं बता रही हूँ, जो सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो अरबिक हटा देते हैं, फिर ट्रांसलेशन और तफसीर पढ़ना चाह रहे हैं तो इसको अलाउ कर दें, तो इस तरह से ट्रांसलेशन और तफसीर खाली आएगी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ट्रांसलेशन ओपन कर लेते हैं इसकी। इसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता सुकून से पढ़ते हैं, ठीक है। और जो भी पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेते हैं। जी सिस्टर, इसको शुरू करते हैं। ए पैगंबर, लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। कह दो कि माल गनीमत के बारे में फैसले का इख्तियार अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम वाकई मोमिन हो। मोमिन तो अच्छा, वो अब लोग हैं। हमने जी एक एक आयत को कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था ना कि माल गनीमत का जो मसला पेश आया था कि तीन ग्रोह मुसलमान के बन गए थे वहां पे जंग बदर के मैदान में। तो उसमें फिर हो रहा था, हर ग्रोह जो है वो क्लेम कर रहा था कि जो है हमें माल गनीमत मिलना चाहिए। कुछ थे जो कि मुसलमान जो दुश्मनों को ताकुब उनको फॉलो कर रहे थे, जो उनको मैदान जंग से जो है यानी कि कत्ल कर रहे थे या उनको भगा रहे थे वहां से। तो एक वो ग्रोह था, दूसरा वो ग्रोह था जो माल गनीमत को जो है उस वक्त समेट रहा था, तो वो ग्रोह था। तीसरा वो था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि प्रोटेक्शन दे रहा था कि दुश्मन कहीं से आकर उनको अटैक ना कर ले। तो इस तरह ये तीनों ग्रुप क्लेम कर रहे थे कि माले गनीमत में तो हमारा ज्यादा हक बनता है। तो उस पर फिर ये आयत नाजिल हुई थी कि उस माले गनीमत के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो माले गनीमत बेसिकली अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यानी वो जिस तरह चाहेंगे इसका फैसला फरमाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा सुने, मैं पास तो नहीं जा रही, अगर किसी को कोई चीज भी यहाँ पे ना क्लियर ना हो रही हो तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ नहीं ठीक है। अब आयत नंबर 2 का तर्जुमा। जी जी। मोमिन तो वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और तरक्की देती हैं और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। अच्छा, एक तो ग़ज़वा बदर से भी रिलेटेड है, इसके अलावा हम लोग अपनी लाइफ पे भी देखें तो ये आयत कितनी ज्यादा इम्प्लीमेंट होती है कि हमें मतलब कि एक तो होता है ना, हम लोग कुरान को बस पढ़े चले जा रहे हैं ना, उसका मीनिंग पता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर हमारा दिल किस तरह से डरेगा। सोचने की बात है ना कि हम लोग अगर उस पर ना गौर कर रहे हैं ना फिक्र कर रहे हैं, आयत का चले तर्जुमा भी पढ़ रहे हैं तो बस जल्दी जल्दी करके तर्जुमा बस खत्म करना है और आगे बढ़ते चले जाना है, तो फिर कैसे हमारा दिल डरेगा ना। तो इसको गौर और तफक्कुर बहुत ज्यादा जरूरत है ना। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको पढ़ा लिखा बनाया है, समझ बूझ दी है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का जब भी जिक्र हो रहा हो, जब भी कुरान पढ़ी जा रही है, तो हमारा दिल डर के लरस जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस पे किस तरह की बातें फरमाई हैं और कितनी बशारतें भी दी हैं जन्नत के हवाले से कि जो लोग इस तरह करेंगे तो उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, और जो नहीं करेंगे तो वो फिर दोजख का जो अजाब से डराया गया है, कयामत के दिन का जो मंजर है, ये सारी चीजें जब भी हम लोग सुनेंगे तो हमारा दिल तो बुरी तरह से कांपना स्टार्ट कर देना चाहिए ना। तो जब उनके सामने इसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और तरक्की देती हैं। तो ये भी हमें अपने ऊपर हम सोचना चाहिए कि क्या ऐसा होता है कि हमारे सामने जब आयतें पढ़ी जाती हैं, चाहे अरबिक चाहे उर्दू, तो क्या हमारा ईमान बढ़ रहा होता है या उसी लेवल पर रहता है। तो ये हमें खुद अपने आप से सवाल करने चाहिए, ठीक है। और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। और कोई इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेगा इस आयत को। इसमें मजीद जी जी सिर्फ अगर आप भी अपना कोई व्यू देना चाह रही हैं तो प्लीज, ताकि सबको अच्छी तरह से समझ आ जाए और हम लोग बिल्कुल अपनी लाइफ से ना, हमारा सीरत पढ़ने का मकसद यही है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ के आगे ना बढ़े, बल्कि हम अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकें उस चीज को ना, कि कैसे हम कहाँ पे लैकिंग है, हमारे अंदर कहाँ पे लैकिंग है ना, कौन सी जी चीजें जो हम नहीं फॉलो कर रहे हो, सीरत पढ़ के हमारी लाइफ जो है बेहतर से बेहतरीन हो ना। तो बिल्कुल हम उस हिसाब से भी ना इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं सीरत को ना। तो इसमें कोई भी मेन अगर कुछ पॉइंट अपने अमल के हम्म हवाले से कि अमल के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है, इस आयत में जो बताया गया है। और इससे हम्म तकवा और इस्लाह का जो पहलू बताया है वो अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की अहमियत इससे वाज़ेह होती है इसमें। और हम्म दूसरी चीज़, खास तौर पे माल गनीमत की तकसीम में जिन उमूर पर का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि माल की तकसीम में फसाद का बहुत अंदेशा होता है। तो इसके इलाज हम्म के लिए इस्लाह का जो तरीक़ा बताया है उस पे ज़ोर दिया है कि आपस में किस तरह से इस्लाह करनी चाहिए कि उसमें ख़यानत भी नहीं हो और ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ आपस में तक़सीम हो जाए। तो इसलिए इसमें तक़वा का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह से डरते हुए
تقسیم کا معاملہ کیا جائے. صحیح صحیح زبردست جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 3. جی بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے. سوری میرے پاس قرآن دوسرا کھلا ہوا ہے تو میں اس میں سے ترجمہ پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 3 جی جی ایسے کر لیں بالکل. کا. بس اچھا ایمان یہ والے ترجمہ آپ مجھے بتائیں گے کس کا ہے تو میں بھی وہ بھی اوپن کر سکتی ہوں. یہ کس کا ترجمہ؟ یہ سعودیہ کا ان کا ہے, وہاں کا شاہ فہد قرآن. اچھا شاہ اچھا فہد اردو. اچھا چلیے آپ ریڈ کریں, میں دیکھ لیتی ہوں یہاں سے جو میچ کر رہا ہوں اوپن کر لوں گی. جی آپ ٹھیک ہے ریڈ چلیں. کریں. اچھا بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں, اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس میں رب پر ٹھیک ہے. توکل کرتے ہیں, اس میں ایمان والی 4 صفات جو بتائی ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, نہ کہ صرف اللہ کی یعنی قرآن کی. اور دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت کانپ اٹھتے ہیں. اور تیسری ان کی اہل ایمان کی تیسری خصوصیت یہ بتائیے, تیسری صفت یہ بتائیے کہ تلاوت قرآن سے ان کی ایمانوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے, جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے. پھر نمبر 4 صفت اہل ایمان کی بتائی ہے, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, جیسے کہ آیت میں بھی بتایا گیا کہ وہ رب پر توکل کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں, یعنی اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے بھی ڈرتے ہیں. پھر اس کے بعد اسباب سے جو ہے گریز نہیں کرتے, اور ان کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے کہ ظاہری اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور اللہ پہ یقین کامل بھی ہو. جی صحیح. اب آیت نمبر 3 پر آ جاتے ہیں. آیت نمبر 3 کا ترجمہ میں نے پہ پڑھا تھا نا. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے. آیت نمبر 2 میرے پاس آ رہی ہے یہ والی نا جو آپ پڑھ رہی ہیں نا, کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, ہے نا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 2 تھی. آیت نمبر 3 ہے جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہاں پہ آیت مومن 4 جی مومن کے اوصاف جو ہے مزید بیان گئے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہیں. صحیح ہے, آگے چلتے ہیں. آیت 4 ہے, سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں, ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس, اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. آیت 5 ہے, جیسا کہ اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں. میں ذرا نا آپ نا جناگڑھی ترجمہ اصل میں پڑھ لیے, میں اس کو ہی اوپن کر لیتی ہوں تاکہ ایک منٹ, کیونکہ وہ ریڈنگ الگ ہو رہی ہے تھوڑی سی نا. ایک سیکنڈ میں اس کو سیٹنگز میں جا کے, سوری میں پہلے سے پڑھ رہی تھی دراصل, ریڈنگ کر رہی تھی. نہیں کوئی بات نہیں, وہ ایک ہی بات ہے, اس کو کر لیتے ہیں یہاں پہ. اچھا جو کہ جو ہمارے پارٹیسپینٹ جن کو نہیں ہے سیٹنگز آتی نا, وہ بھی پھر سامنے سامنے دیکھ لیں گے کہ کس طرح سیٹنگز چینج کی جاتی ہیں, تاکہ ہم سب لرن کریں نا ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, میں نے جناگڑھی ترجمے پر لے آئی ہوں اور اب میں اسٹارٹ کرتی ہوں. پلیز میوٹ کر لیجیے, باقی لوگ پلیز میوٹ کر لیجیے گا اپنے آپ کو. اچھا آیت نمبر 4 سے ہم کریں گے. کوئی آ کیا جواب کریں. جی آیت 4 جی سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں, ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس, مغفرت اور عزت کی روزی ہے. صحیح ہے. سچے جیسا ایمان والوں کہ کا بتائیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے بڑے درجات رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کا, یعنی کہ معافی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے, اور عزت کی روزی ہے. یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا, انسان کو عزت کے ساتھ حلال روزی مل جائے. کتنا کتنا زیادہ ایک مشکل کام ہوتا ہے یہ, ہمیں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے جو مرد حضرات ہیں جو باہر جاتے ہیں اور حلال رزق, کیونکہ حرام رزق کتنا ایزی ہے نا آج کل وہ کرنا, کمانا. حرام رزق آپ بڑے بڑے محل بھی کھڑے کر سکتے ہو, اٹریکٹیو کتنا لگتا ہے نا, کہ اتنا ایزی ہے, نہ محنت لگ رہی ہے نہ کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی ہمارے مردوں کو ماشاءاللہ کہ وہ حلال رزق ہی ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ عزت کی روزی انسان کو, اور ہم عورتوں کو گھر بیٹھے عزت کی روزی مل جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ شکر ہے نا. آیت 5 جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا, اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی. اچھا وہ اس میں یہ میرے خیال سے اس کی
بات ہو رہی ہے. جی جی آپ بتائیے. اس میں روانہ کیا، اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے کے بارے میں ہی بتایا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا. تو اسی میں لیکن یہ مسلمانوں گھر سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ میرے خیال سے وہ جنگ کے لیے روانہ ہونے کی بات تو نہیں. اس کے ایسا کرتے ہیں، تفسیر ہے نا سامنے، اس کو ریڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسی میں نہیں ہے کہ جو بدر کے لیے نکلے تھے تو اس ایک نیت سے تو نہیں نہ نکلے تھے. تو پھر یہ بس کس حوالے سے بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ گھر سے جو نکلے، گھر سے حق کے ساتھ نکلے تھے نا، یہ جو لکھا آ رہا ہے نا کہ آپ جیسا مدینے کہ سے آپ جب کے نکلے رب تھے. نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھ رہی تھی، یعنی کہ ان کے اوپر بھاری گزر رہا تھا یہ تو. یہی ہے نا کہ جو بہت سارے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ کس طرح ان سے لڑیں گے، وہ بڑی قریش جو ہے بڑی ایک طاقت ہے، لیکن اور جنگ کی نیت سے وہ نہیں تھے نکلے، بس وہ قافلے کو روکنا چاہتے تھے، تو اس لیے بہت سے صحابہ نہیں بھی گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو نکلنے کا نہیں کہا تھا، لیکن اب جب ابو سفیان نے مکہ اطلاع دی اور مدد طلب کی تو اب ابو جہل نے اس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ ہر مشکل اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر محمد نے قافلہ لوٹ لیا تو سب برباد ہو جاؤ گے. تو پھر یعنی کہ یہ سارا سٹارٹ ہوا تھا، لیکن وہ نیت سے تو نہیں نہ گئے تھے جو صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد تو صرف وہ قافلے کو روکنا ہی تھا نا. صحیح ہے. اچھا، لیکن پھر یہاں پہ لکھا ہے نا مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ قریش یہ وہ کے بارے میں، نہیں لشکر قریش. نہیں ایسا یہ کرتے ہیں اس کو نا ریڈ کر لیتے ہیں، یہ تفسیر ریڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی تو ہے. مسلمانوں کو یہ تھا کہ صحیح. وہ زیادہ لوگ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، چلیں اس کی ایسا مسلمانوں کرتے ہیں، سے تفسیر بھی تھوڑی ریڈ کر لیتے ہیں ساتھ میں. جی سر آپ ریڈ کریں. جی، یہ تفسیر آپ کی یہ اسکرین پہ جو آ رہی ہے میں یہاں سے ریڈ جی کرتی جی ہوں. جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مال انہی کے پاس رہے، لیکن فیصلہ اس کے برعکس ہوا. اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی. اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ اس کی خواہش کے خلاف ہوا، بہتری اسی میں تھی، اور ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل سے جنگ کرنے کا معاملے میں ہوا. مدینہ منورہ سے نکلتے وقت چونکہ صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا پیش نظر تھا اور کوئی باقاعدہ لشکر تیار نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے جب یہ بات سامنے آئی کہ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے پر آ گیا ہے، تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل سے جنگ کرنے کے بجائے فی الحال واپس چلے جائیں، کیونکہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ایک مسلح فوج کا مقابلہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا. لیکن دوسرے صحابہ نے بڑی پرجوش تقریریں کی جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جب آپ کی مرضی معلوم ہو گئی تو سب نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا. اور بعد میں ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا عظیم فائدہ تو اسی میں ہی تھا کہ اس طرح کفر کی کمر توڑ دی گئی. صحیح. اچھا، اس میں وہی والی بات جو سسٹر عائشہ بتا رہی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے مسلمانوں کے لیے اس وقت خود مسلمانوں کے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا نا کہ ابو جہل کے اتنے اسٹرانگ لشکر پہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 6. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. جی. آیت اچھا آیت 6. اچھا، یہاں پر پوچھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اور بھی ریڈ کرنا چاہے تو سب کو موقع مل جائے گا. کوئی ریڈ جی کرنا چاہ رہا ہے تو آپ پلیز انمیوٹ کریے گا. سسٹر عمر آپ نے انمیوٹ کیا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں نہیں وہ انمیوٹ کیا تھا، بس میں نے نہیں وہ بس سن رہی تھی میں. جی جی یہ آیت نمبر 6 سے ریڈ کرنا ہے نا؟ جی، آیت نمبر 6. جی بالکل 6. ٹھیک ہے، چلے میں تھوڑا سا ریڈ کر لیتی ہوں. وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا ان کی موت کی طرف ہانکنے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے، یہ بھی آیت میرے خیال نمبر سے وہی ہاں مال غنیمت کا ہی میرے خیال سے اس میں ذکر ہو رہا ہے. کی کنٹینیوٹی ہے بتائیں گے جی. ہاں سسٹر عائشہ یا کوئی؟ جی میں نے کہا اسی کی کنٹینیوٹی ہے یہ نا، سارے مال غنیمت کی ہی. اچھا، ٹھیک ہے صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 7. ہوں اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے
کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ جی تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے اس طرح آپ یا پھر کوئی بھی کرنا چاہے؟ اچھا، اس کا اس میں رفل ایسا، اگر آپ وہ ہوں کھول ہوں لیں اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن، تو میرے خیال سے تھوڑا زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہم کو کچھ پوائنٹس تو پتہ ہے لیکن اتنا پراپر نہیں ہو سکے گا اگر اس کی ایکسپلینیشن کھول لیں۔ سسٹر ہمیں پتہ ہے کیا، ابھی ہم لوگ زیادہ تفسیر کے اس میں چلے گئے نا تو ہمیں 4-5 لیسنز نا اس کے اوپر ہی لگ جائیں گے، تو جو یہ مین بات مین تو ہے، باتیں ہمیں یہ بات پتہ ہے لمبا وہ ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر ہاں کوئی اور اچھا ایکسپلین کرنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں اس میں نا 2 جماعتوں کی، ٹھیک ہے، کوئی ایک ریڈ کرتا جائے دوسرا ایکسپلین کرتا جائے، تو 2 جماعتوں کی وہ بات ہو رہی ہے کہ جب مدینہ سے مسلمان نکلے تھے تو وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا نا، کہ اس قافلے کو روکنا مقصد تھا نا، تو ایک وہ جماعت کی بات ہو رہی ہے جو 2 جماعتوں کی بات ہو رہی ہے نا، دوسرا وہ جماعت کہ جب ابو سفیان نے ابو جہل کا لشکر بلایا تھا، تو ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ تو پورا جنگی تیاری کے ساتھ پورا پراپر 1000 لوگوں کا لشکر آیا تھا نا، تو اس میں بات ہو رہی ہے کہ ان 2 میں سے کسی ایک لشکر کو، مطلب مسلمان بھی چاہ رہے تھے کہ ہمیں ابو سفیان کا ہی لشکر مل جائے تو وہی بہت کافی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا نا کہ ابو جہل کا اتنا زبردست لشکر ہے، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں مسلمان، پھر فتح نصیب ہوگی، یہ ساری چیزیں اس وقت تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی نا، تو یہ بات ہو رہی ہے، ان 2 جماعتوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاں چاہتے تھے کہ جو ہے حق واضح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کافروں کی جڑ کاٹنا، تو یہ چیز یہاں پہ ایکسپلین ہو رہی ہے، اگلے آیت پہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں گے۔ دیکھیں واقعی آیت میں ہو گیا نا یوم ہاں الفرقان، اس کو کہا گیا تھا نا اس دن کو کہ حق واضح ہو گیا سب کے اوپر کہ بھائی حق کے ساتھ رہنا، تو یہ سب نہیں دیکھنا ہے کہ دنیاوی اسباب اور ساری چیزیں کہ بھائی کون اسٹرانگ ہے کون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، تو واقعی میں اللہ بے تعالیٰ نے شک، کس طرح حق واضح کیا تھا، اور کتنے لوگ پھر انہوں نے اس دن کے بعد اسلام قبول کیا تھا نا، تو واقعی میں حق ہاں واضح ہو گیا تھا، جو ایکسیپٹ کرنا چاہے ان کے لیے صرف نا۔ بالکل، اور پھر یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ کا ایمان ایسا اسٹرانگ ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان حق پہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے اور گھبراتا نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ آ جائے تو واقعی میں جی، کتنا کانفیڈینس لیول ہائی ہو جاتا ہے، کانفیڈنس تو لیول وہ آپ کا تو ہم بہت سوچ ہائی ہو بھی نہیں جاتا ہے۔ تو سکتے۔ آگے آیت نمبر 9، اس وقت کو یاد جی جی کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی نا مسلمانوں کے لیے، تو میرے خیال سے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جی دعا کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی تھی مسلمانوں کی نا، تو یہ بتایا کیا ہے، آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 10، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دلوں میں قرار دینے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کی خود سوچے نا دل کی کیفیت کس طرح سے ہوگی، جب ابو جہل خود ایسا شخص اور اس کا پورا اتنا بڑا تیاری کے ساتھ مدد، آیا ہوا لشکر، تو ہاں دلوں میں سکون دینے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی، صحیح ہے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اچھا، آیت نمبر 11، اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اچھا یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب مسلمان انٹر ہوئے تھے نا جنگ بدر کے جو میدان میں، بدر کے میدان میں اس وقت جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن وہاں پر یہ دیکھ رہے تھے نا کہ کون سی پوزیشن ہم پکڑیں گے اور ساری چیزیں، تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ بارش ہوئی تھی نا جس سے وہ مٹی جو ہے اس طرح کی ہو گئی، اسٹیبل ہو گئی تھی کہ اس پہ کھڑا ہوا جا سکتا تھا، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تھی اور مسلمانوں کے اوپر ایک نیند کی سی کیفیت طاری کر دی تھی تاکہ ان کو نا سکون آ جائے، ایک ریلیکس اس میں موڈ میں وہ چلے جائیں، تو یہ ہاں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، آیت نمبر 12، اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ اچھا سوری مجھ سے مس ہو گیا، اچھا اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ہیں، تو ایمان والوں کی جا کر ہمت بڑھائیں وہ فرشتے، اور کیا لکھا ہے کہ میں بھی کفار کے قلوب میں، اور ہاں کفار کے قلوب میں روب ڈالنا، یہ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، تو ان
रोब डाल दिया था। अब जाहिर है अगर हम खुद ही सोचे, जैसे रोब आ जाता है किसी के अंदर, तो वो खुद ही कमजोर पड़ने लग जाता है ना। जब अगली पार्टी का रोब आ जाता है तो वो इस तरह कमजोर पड़ने लग गए थे कुफार, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोब डाल दिया था मुसलमानों का उनके अंदर, कि किस तरह से फरिश्ते लड़ रहे थे। तो उनकी तो वो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, किस तरह मुसलमान इतना ब्रेव हो गए, इतना उनके लोग, मतलब मुसलमान नहीं भी लड़ रहे कहीं कहीं पे, तो वहां भी लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो वो अल्लाह ताला ने एक बड़ा जबरदस्त वहां पे सिनेरियो क्रिएट करवा दिया था, जिसकी वजह से काफिर बहुत कमजोर पड़ गए थे ना। और बहुत उनके खूबसूरत पोर सुना। पोर उसको मारो। कितनी जबरदस्त बात इसके अंदर है, हमें पता ही नहीं होता क्या जबरदस्त कुरान शरीफ है हमारा। तर्जुमा सिस्टर पढ़े, तफसीर फहीम, पढ़े तो सिस्टर फहीम, जी जी जी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि जो बदर के शुरका है उनका क्या मकाम है। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज के बाद वो जो भी करें उनके लिए माफी है, यानी कि वो सब मोमिनों में अफजल है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी तरह जो फरिश्ते बदर में लड़े हैं उनका मकाम तमाम फरिश्तों में बुलंद है। बिल्कुल जो बदर, बिल्कुल, बिल्कुल सारे छोटी के सहाबा थे ना, जज़ाकल्लाह। सारे के सारे सहाबा कराम को बहुत छोटी के सहाबा कहा जाता है जो बदर में शरीक थे, जाहिर है। बेशक, और कितनी बड़ी बात है, उनको अल्लाह ताला ने कहा था तुम जो चाहो करो, लेकिन फिर ऐसा हाँ, मकसद, इसका ये मतलब नहीं था कि वो वाकई में जो चाहे करें। वो जाहिर है वो फिर भी हाँ, उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की पूरी जिंदगी पाबंदी की थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आगे आगे आयत नंबर 13, ये इस बात की सजा है कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत करता है सो बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। उफ, अल्लाह, ये चीज ना हम लोग तो पढ़ रहे हैं ग़ज़वा बदर, तो हमारे जहन में यही आ रहा है भाई ये तो मुशरिकों के लिए, काफिरों के लिए जो जंग में लड़ रहे थे, जो अबू जहल का लश्कर था। तो ऐसी बात तो नहीं है, ये तो हमारे ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। इसको सिर्फ हम अपने ऊपर हम रख के नहीं देखते ना, हम हर चीज को, हाँ फलां लोग ऐसे है तो मुआशरा तो ऐसा है, तो हमारी आवाम तो ऐसी है, हम लोग सारी चीजें ना दूसरों के ऊपर डाल के ना बरीउस जमा हो जाते हैं। जबकि देखें तो अपने ऊपर बिठाएं तो पूरी पूरी आयत हमारे ऊपर बैठ रही होती है। देखिए इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ना ये इस बात की सजा है, तो ये तो ठीक है उस बात की सजा है जो ग़ज़वा बदर में जो मुशरिक आए थे उनको मिली, लेकिन क्या हमारे ऊपर ये आयत अप्लाई नहीं होती कि उन्होंने अल्लाह की और रसूल की मुखालफत की, तो हम क्या खुल्लम खुल्ला, ठीक है छुप छुपा के भी नहीं, खुल्लम खुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की मुखालफत नहीं कर रहे होते, यानी कि हमें पता है ये अहकामात हैं, हमें इस तरह से चलना है, इस तरह से जिंदगी गुजारनी है, नमाजें कज़ा नहीं करनी है, नामहरमों के सामने इस तरह से तैयार होके नहीं जाना, परफ्यूम लगा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे होते हैं। और बेतहाशा एक लंबी लिस्ट है नाफरमानियों की जो हम लोग कर रहे होते हैं ना। तो अल्लाह ताला तो सजा देते हैं जो उसमें मुखालफत करेगा, तो इस दुनिया में भी सजा मिल सकती है या अगली दुनिया में भी मिल सकती है। तो ये आयत अगर हम अपने ऊपर बिठाए ना, तो किसी और के ऊपर बिठाने की नौबत आती नहीं है कि इंसान किसी और को कुछ कह सके, हमारे ऊपर ही फिट हो रही होती है ना। बिल्कुल 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 सही बात, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। अच्छा आगे आयत नंबर 14, सो ये मजा चखो और जान रखो कि काफिरों के लिए जहन्नुम का अजाब मुकर्रर है। सो ये सजा चखो, जान रखो कि काफिरों के लिए जहन्नम का अज़ाब कर, बेशक इसके काफिरों के अलावा लिए, ये यानी भी कि है जो ना, सॉरी, जी कि दुनिया में भी जिल्लत की मौत मिली उनको। बेशक बेशक, बिल्कुल सही आगे सही, आगे आयत सुनिए। नंबर, ऐ ईमान वालों जब तुम काफिरों से दो बदू मुकाबिल हो जाओ तो उनसे पुश्त मत फेरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर इसको जरूर थोड़ा सा बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने ईमान को इतना मजबूत करना होता है कि आगे जो है ना फिर उससे कभी आपको पीछे नहीं हटना, मतलब आपने जो चीज करनी है तो उसको कर गुजरना है अल्लाह के लिए। बिल्कुल, जब हिम्मत पकड़ी है तो आगे जाना है, फिर आगे जाके कमजोर नहीं पड़ जाना है कि भाई हमें हमें कमजोर पड़ रोजाना गए। की रूटीन में भी, बिल्कुल रोजाना की रूटीन में भी हमारी जिंदगी में जो आप काम कर रहे होते हैं अल्लाह के लिए, तो उसको फिर हमें ना बैक साइड पे नहीं जाना चाहिए, और फिर हीले बहाने जो हमारे अंदर पैदा हो रहे होते हैं उससे हमें बचना है इंशाल्लाह। अच्छा आगे आयत नंबर बिल्कुल, 16। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे हम लोग कोई कोर्स वगैरह शुरू कर रहे होते हैं, चलो भाई अब हम ये पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे, शुरू में कितना जोश चढ़ता है, लगता है पूरा पूरा दिन इस पे लगा देंगे, इतनी तैयारी इतना वो, जहाँ पे थोड़े से दिन गुजरते हैं हम फौरन ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। और कितना हम खुद ही देखें कितने सारे कोर्सेज हैं, या कोई भी ऐसी दौरे कुरान शुरू कर रहे हैं, या चलो भाई आज से हम तफसीर शुरू करेंगे, बस कुछ दिन नहीं गुजरते हम इतना ढीले पड़ जाते हैं और फिर हम पीछे मुड़ जाते हैं ना, यानी कि उस चीज को छोड़ देते हैं। कितना आसान होता है छोड़ना ना, और फिर हम अफसोस कर रहे होते हैं बाद में ना। तो जो चीज पकड़ ली है एक दफा ना, तो उसको फिर इसको ना, इस्तेकामत रखना उसको, क्योंकि शैतान तो आएगा ना, उसने तो बिल्कुल आना है, अपना काम करना है, उसकी तो जॉब है ना। तो उसने तो वो करना है, नहीं, तंग करना है, लेकिन ये इस्तेकामत जो है ना, ये फिर मुसलमानों की पहचान है, यकीन करें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर अल्लाह ताला मदद भी तो करते हैं ना, शैतान की क्या ताकत है अल्लाह ताला के सामने। फिर अल्लाह ताला इतनी मदद करते हैं, लेकिन हमने पहला स्टेप लेना होता है, सिर्फ सिर्फ दुआ और सिर्फ एक उम्मीद और सिर्फ इस तरह से नहीं, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। खुद भी इंसान ना पहला कदम रखे, तो हदीस से साबित है ना कि पहला कदम रखोगे तो फिर अल्लाह ताला आगे से 10 कदम हमारी तरफ बढ़ेंगे। सही है। बेशक बेशक बेशक। हम्म आगे आयत नंबर 16, और जो शख्स उनसे इस मौके पर पुष्ट
پشت پھیرے گا مگر وہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنا ہے. باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اللہم اجرنا من النار. اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اچھا اس میں کیا بتائیے گا جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا یعنی کہ وہاں سے پلٹے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو. اچھا کہ اس وقت لڑائی کی ہی اس کو اسٹریٹجیز میں سے یہ ہاں اس وقت کی اسٹریٹجیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس وقت مطلب ظاہر ہے کہ کس نیت سے آپ نے وہاں پہ کیا تبدیلی کی ہے اور اپنے آپ کو کہاں آپ اپنی جگہ چینج کی ہے اپنی نا کس نیت سے کی ہے مطلب واپس پلٹنے کی نیت سے کی ہے یا پھر آگے کوئی آپ کی جنگ کی اسٹریٹجی ہے کوئی اس میں نا بالکل بالکل صحیح بالکل بیسیکلی. صحیح. ٹھیک ہے آگے آیت نمبر 17. سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا. واقعی میں ایک بات ہوتی ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا کمال کر دیا ہم نے. تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. تو بتا رہے کہ تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا یعنی اس وقت مسلمان واقعی اس وقت فرشتے بھی آئے ہوئے تھے مدد کے لیے نا. تو وہ مل کے ایک چیز ہو رہی تھی نا. تو جو ہے تم نے ان کو قتل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے. اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹھی بھر کے جو مٹی پھینکی تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکی تھی تبھی تو اس میں اتنی زیادہ برکت ہوئی تھی. ورنہ ایک مٹھی تو سوری ایک مٹی تو ہوتی کچھ بھی نہیں ہے نا. اس کا اماؤنٹ کیا ہوتا ہے وہ کیا کسی پہ اثر کرے گی کیا کسی کو پریشان کرے گی. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے پھینکی گئی تھی تبھی جو ہے ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوئی تھی. آیت نمبر 18. ایک بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا. سبحان اللہ سبحان. آگے اللہ تعالیٰ بہت اچھا ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تدبیر کو کمزور کر کے ہمیں دکھانا تھا. بے شک. اچھا کس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہے تھے اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو اچھا کمزور کرنا تھا ان کی اسٹریٹجیز کو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خود سے جو ہے خود سے مینشن بھی کیا نا کلیئرلی بتایا بھی ہے بہت زیادہ. اچھا اچھا آگے کافروں نے بھی دعائیں کی تھی نا آنے سے پہلے. بتائیں گے سسٹر عائشہ تھوڑا سا اس کے دعا کے بارے میں بتا دیجیے. جیسے ابو جہل نے بھی بولا تھا کہ بس 1 منٹ رہ گیا تو اس میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ جو ہمیں نافرمان ہے رشتوں کو توڑنے والا ہلاک کرنے والا ہے اس کو اللہ ہلاک کرے. یہ ابو جہل نے بولا تھا. اور ابو سفیان نے بھی جب پیغام بھیجا تھا تو کہا تھا کہ کعبے کو پکڑ کے دعا کرنا. تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کی تھی. اچھا اب نا بس کچھ سیکنڈ ہی رہ گئے سیشن میں تو انشاءاللہ پھر ہم اب یہ میرے خیال سے اگلے 2-3 دن جائے گی ہے نا سورۃ الانفال. تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے. دل تو نہیں چاہتا یہاں اسٹاپ کرنے کا لیکن چلے سیشن اینڈ ہو جائے ٹھیک ہے پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام